السلام علیکم ناظرین، سجاد کانجو کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، سجاد کانجو کی طرف سے خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے رحمان باجوہ صاحب کا یہ ضروری بیان سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ جی تو ادھر سے پیچھے ہو جائیں گے، لائٹ آنے دیں۔ تو ساتھی پورے پاکستان بھر کے ملازمین جو ہیں ڈیفینیٹلی خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی اس دن، کوئی 15% کے حوالے سے، کوئی 13% کے حوالے سے، 20% کے نوٹیفیکیشن بھی چل رہے ہیں۔ میں تو صبح اٹھوں، میں تو پریشان، میں تو ٹوکری اور کیلکولیٹر لے کے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بڑا کلیئر کٹ اس دن یہ میسیج دے دیا تھا کہ دیٹ ول بی دا لاسٹ پروٹیسٹ، جو بھی ساتھی لیڈ کرے گا میں اس کی آخری لائنوں کے اندر موجود ہوں گا، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ 14 لاکھ وفاقی ملازم کا مسئلہ ہو، 10 لاکھ پنجاب کے ملازم کا ہو، کے پی کے کا ہو، اور عملی طور کے اوپر اگر پہلی رات ہو تو 20 ساتھی، دوسرے دن رات کو موجود ہوں تو 1000 ٹوٹل کل ملا کے ساتھی۔ یوٹیلٹی سٹورز کے بھائیوں کی بات کریں تو ہم لڑائی لڑیں کہ ان کو ریگولر کیا جائے، 3000 ساتھیوں کو، وہاں پہ 10 بھی موجود نہ ہو۔ ٹی ایل اے کے ساتھی ریگولرائزیشن کی بات کریں، عملی طور کے اوپر دیکھیں، یار ایک سیکنڈ دو مجھے، تو وہاں پہ 10 ساتھی نہ ہو۔ ریگولرائزیشن کے حوالے سے بات کریں اوورآل تو وہاں پہ 5 ساتھی ہوں۔ اداروں کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ساتھیوں نے اس چیز کو، اس دھرنے کو، یہ جو پروٹیسٹ کی کال تھی، اس کو مذاق سمجھا ہوا تھا۔ میرے اس پہ ویوز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ جو 26 نومبر کا یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کا ایک پروٹیسٹ ہوا اور ایک جو ثانیہ بھی ہوا، اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کے اندر احتجاج کی کال دینا، یہ بھی جان جوکھوں کا کام تھا۔ بٹ ڈیفینیٹلی جو کام گورنمنٹ نے کیا، جو پالیسیز بنائی، خاص طور پہ پورے ٹیچرز اور ریسرچرز کمیونٹی کا، فیڈرل میں تو ان کی تنخواہیں کٹنا شروع ہو گئی تھی پینشن ریفارمز کے نام کے اوپر، تو یہ اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا۔ جتنے بھی ساتھی آئے، جو کچھ دیر کے لیے آئے، جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا دور سے بیٹھ کے، ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم نہ۔ ایک ایک ساتھی میرے لیے قابل احترام، بہت محترم، جو قائدین ادھر موجود تھے۔ اوورآل اگر بات کی جائے اس پروٹیسٹ کے اندر، تو جو پہلے دن سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے مخالفین تھے، اگر ہم 10 فروری اکتوبر 2020 کی بات کریں تو ہم نے 6 کی کال دی تھی، انہوں نے 14 اکتوبر کی کال دی۔ ہم نے 10 فروری 2021 کی کال دی، انہوں نے 10 فروری 15 فروری کی کال دی۔ ہم نے بجٹ کی کال دی، انہوں نے بجٹ سے 2 دن پہلے کی کال دی، کہ پیرالل وہ اپنے آپ کو جو ہے، میں نام نہیں لوں گا کہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ بٹ وہی بات کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو بھی کامیابیاں ہم نے حاصل کی، 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، وہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ 2022 میں بجٹ سے ہٹ کے معاملات ہو تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ ہوا، بجٹ کے حوالے سے ایڈاک ریلیف الاؤنسز کے حوالے سے۔ یہ جو پروٹیسٹ تھا، اس کے حوالے سے جو معاملات ہمارے چلے، 10 فروری کا احتجاج ڈیفینیٹلی وکیلوں اور اس کے حوالے سے تھا، کوئی بھی ریڈ زون میں نہیں آ سکتا تھا، وہ ہماری بہتر ایک حکمت عملی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ریڈ زون اس دن مکمل سیل تھا، مگر 20 تاریخ کو کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ثابت کیا، یہ تو ملازمین کا کام تھا کہ ملازم وہاں پہ پہنچتا۔ جو پہلا مطالبہ ہمارا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے تھا، ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے حوالے سے باتیں کی جاتی رہیں کہ بھئی آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ نیگوسیشنز کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی، بٹ جب ہم بیٹھے تو ہمیں کہا گیا کہ بھئی یہ تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے،
14 लाख में से सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड रह गए हैं फेडरल के, और इसी तरह से सूबों के हैं। बहुत से साथी जो मुखालिफिन हैं, जो अमली तौर पे मौजूद नहीं थे, वो ये बात करते हैं कि भाई इसका फ़ायदा तो सिर्फ वफाक को होगा। तो भाई बड़ा क्लियर है कि जब यही बातें इन्हीं लोगों ने की थी जब 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया था, तो सूबों के अंदर भी मिला। जीते रहो बेटा। और फिर उसके बाद जब 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, वो भी सूबों के मुलाजमीन को मिला। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जब बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम हुए तो वो तमाम सूबों को भी मिले। हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि ग्रेड 1 से 22 की एक जैसी तनख्वाहों में इजाफा होता है, मगर ये 2 दफ़ा हमने ग्रेड 1 से 16 को जो है वो जब प्रियोरिटी दिलवाई, तो 1 से 16 को अगर 35% और 17 से 22 को मिला, वफाक में भी हुआ, तो सूबों के अंदर भी वही इजाफा हुआ। पंजाब के अंदर जब इसके अंदर जो है हिच डाली गई, इनिशियल पे किया गया, बट हमने बुनियाद बना के प्रोटेस्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब के मुलाजमीन को भी वही रनिंग बेसिक पे दिया गया, और ये लास्ट बजट के अंदर भी यही हुआ। तो साथ ही इस हवाले से तसल्ली रखें कि जो भी मराद वफाक को मिलेंगी, अल्टीमेटली वफाक का बजट अलहदा है, मामलात अलहदा है, बट इसको बेस बुनियाद बना के सूबों के अंदर भी मिलेगा। 30%, 40% हम पहले ले रहे हैं, 30% के ऊपर जो है मजीद बात हुई। ये रिटर्न डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, बट इसके ऊपर भी हमारी सख्त बहस हुई। सारे मामलात हैं डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर आएगा इंशाल्लाह ताला, आपसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि लास्ट भी जब ये निगोसिएशन हुई हैं तो डीजी खान राना सनाउल्लाह साहब जा रहे थे, आप सारों को पता भी है, तो हमने कहा कि आप आके ऐलान तो करें मीडिया के सामने, बाकी हमारी जिम्मेदारी हम वो करवा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला मंगल वाले दिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि कमिंग वीक में हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान के जो टीचर्स, रिसर्चर्स, इनको जो 25% का रिबेट था ख़त्म किया गया। एक कमिटमेंट थी, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता था कि यहाँ से मेरे सूबे के टीचर्स आए हुए थे और ये सूबे के अंदर जाते एक एग्रीमेंट हुआ था, वफाक का तो कट गया, अगले महीने से इनकी तनख्वाहें कम होना शुरू हो जाती है, और वही मुनाफिकीन बैठ के करते इस्लामाबाद जाने का क्या फ़ायदा हुआ था, आपकी तो तनख्वाहें कम होना शुरू हो गई हैं। तो जो 25% टैक्स रिबेट टीचर्स रिसर्चर्स को मिल रहा था, उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हो जाएगा, वो फौरी तौर के ऊपर हमने करवाया। इसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट पेंशन इस्लाहात का इशू था, सबसे मेन जिसकी IMF के साथ कमिटमेंट हुई थी, सारे मामलात हैं, उसके लिए डिसाइड ये हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने लीव इनकैशमेंट का भी आपके सामने बात की कि वो टेकअप करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, नवाज शरीफ साहब के साथ, और इसको जो है हर सूरत में वापस करवाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर जो है लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर हम अपनी सिफारिशात देंगे, अदर्स वे आउट देखेंगे, अगर ये हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ग्राउंड हमारे पास हाजिर, हम फिर दोबारा से आएंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बट मौके के ऊपर देखते हुए सारे मामलात थे वो हमने देखे। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, अच्छा ये जो 30% है, ये जहन में रखें कि ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसकी रोशनी में बिल्कुल इसी तरह हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में भी ये डिसाइड हुआ कि बजट की सूरत हाल को देखते हुए इसके अंदर जो है इजाफा किया जाएगा, क्योंकि 30% तो हमें इंशाल्लाह ये बजट की जो बात हुई है ये अलहदा से मिलेगा, उसके अलावा जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो अलहदा से इजाफा होगा। इसका जो है हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस क्वेश्चन बचेगा तो उसके अंदर जो है रिवाइज होंगे। जो हायरिंग का हमारा फेडरल का चल रहा था वो एज पर रिकमेंडेशंस जो है जो PWD की उसकी आई है स्केल वाइज, पहली दफ़ा जो है ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर हमने वो रिकमेंडेशंस करवाई और वो उसके ऊपर होगा। फिर इसके बाद अगला मुतालबा था हमारा रूल 17A की जो बात करते हैं, सिंध में फौती कोटा का नाम लिया जाता है, वफाक के अंदर इसको प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो हमारे यतीम बच्चे और बेवाएँ हैं उनकी जो है रेगुलर बुनियादों के ऊपर भर्ती। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, इसी गवर्नमेंट ने हमारे तमाम मुलाजमीन को हमने इनसे रेगुलर भी करवाया, साथ साथ बाकी काम भी करने हैं ना, आपको दिखाते जाएं।
اس میں یہ بتا دیں جی کہ یہ بالکل اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا اس حوالے سے، فائنینس سے کہا کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. یہ ایشو جو ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اگر ہمیں ریٹ میں جانا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اسے سپورٹ کرے گی ہمیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ہی ڈیسیجن تھا. گورنمنٹ اس میں پارٹی جو ہے کسی اور کیس میں گئی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، ہر صورت میں اس کا وے آؤٹ نکالا جائے گا. اس کے بعد ہمارے تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹڈ ہاک کنٹیجنٹ ٹی ایل اے ملازمین کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو ایشو تھا اس کے حوالے سے فائنینس سے نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ڈومین ہے، اس کے اوپر بھی وے آؤٹ نکالا جائے گا کمیٹی بنا کے کہ کیا اس کا جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے. مگر دکھ اور افسوس یہ ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ملازم مگر عملی طور کے اوپر بات کی جائے تو کوئی بھی نہیں. مگر یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں ڈیلی بیسس کانٹریکٹڈ ہاک یا ٹی ایل اے کی بات کروں، اوور آل جو پینشن ریفارم سے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تھا اس کے حوالے سے بھی بینیفیشری 14 لاکھ وفاق، 10 لاکھ پنجاب، تمام صوبوں کے جو ہے، اور عملی طور پہ 2، 3، 4، 5، 6 ہزار ساتھی. بٹ جو بھی میکسیمم اسٹرینتھ تھی سر آنکھوں پہ اور بہترین طریقے کے ساتھ اللہ کا شکر ہے ہم نے وائنڈ اپ اس کو کیا ہے. یہ بھی ایک کمیٹی بنے گی. اس کے بعد جو ہمارا اگلا مطالبہ تھا سکولوں اداروں کی جو ہے نجکاری اور اس کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کے حوالے سے بھی کمیٹیاں بنیں گی. ہر ادارے کے پولیٹیکل اس کی نمائندگی ہوگی، ادارے کے نمائندے ہوں گے، اور جو یونین کے ساتھی ہیں وہ بیٹھ کے اپنی سفارشات اور وہ دیں گے کہ فیکٹس اینڈ فگرز ہے کیا، کہ باہر سے بیٹھ کے تو ریفارمز جو ہے کی جا رہی ہیں، اندر کی بات جو ہے جب تک ملازمین کی یونینز نہیں بیٹھیں گی تب تک جو ہے یہ معاملات نہیں آ سکیں گے اس کے آگے. اس کے بعد صوبوں کی طرز کے اوپر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن کا ایشو تھا. تمام صوبوں کے اندر اپگریڈیشن ہو چکی. یو ڈی سیز جو اگلے سکیل دیے گئے ہیں چھوٹے ملازمین کو 2 اس کی مراعات نہیں تھی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ تک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی وائنڈ اپ کیا جائے گا. یہ بھی ہو گیا. ہمارے ڈسیبل امپلائیز کانوں سے نہیں سن سکتے میرے خیال، جو بول بھی نہیں سکتے مگر جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے سارے ہیں. صوبوں کی تمام صوبوں میں جو ان کا الاؤنس ہوا تھا وہ بھی اس کے اوپر جو ہے ہو جائے گا. جی اصغر علی باجوہ صاحب، صوبوں کی طرز پہ اپگریڈیشن ہو جائے گی، پر جتنے ملازم تھے نا مطالبوں کی لسٹ اتنی لمبی، وہاں پہ لیڈر بھی اتنے نہیں تھے جتنے زیادہ مطالبات تھے. یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے ساتھی پوچھ رہے ہیں، میرے خیال یوٹیلٹی سٹورز کے ساتھیوں نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے 27 تاریخ کے حوالے سے. اللہ کرے کہ ان کے معاملات حل ہو جائیں. کنفرم ہے. تمام ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ اپگریڈیشن سے بہت زیادہ کہ زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ غم اور بھی ہیں دنیا میں اپگریڈیشن یا اس کے سوا. تو تمام ساتھی اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. میں بڑا کلیئر اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ میٹنگ کر کے جو ہے میں اپنی ذمہ داریاں کسی اور کو دوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساتھی یہاں پہ موجود نہیں تھے تو ان کو یہی تھا کہ لیڈرشپ کے اوپر یقین نہیں تھا. گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنا بہت آسان ہے، غداری، بکنے والے اور فلاں 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 فلاں. میرے خیال میں ایک بندے کے اوپر بھی پرچہ ہو جاتا تو پیچھے کسی نے نہیں آنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے میرے اوپر، میری پوری ٹیم کے اوپر. میں ان کا جتنا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سارے ساتھی جو عملی طور کے اوپر ایک ساتھی ادھر موجود تھا، جو ایک ساتھی ادھر موجود تھا، یہ لاکھوں ملازمین نے جو یہ ریلیف لیں گے یہ آپ لوگوں کے سر کا صدقہ ہوگا. تو ساتھی صفوں میں اتحاد رکھیں. جو بھی اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کل تو پشاور جانا ہے ہمیں، ایک ضروری میٹنگ ہے وہاں پہ. ڈرافٹ کے حوالے سے آج کال آ گئی تھی، کل شام کو یا پرسوں اس کو ہم فائنل کر کے جو ہے ریٹن شیپ کے اندر لے کے آئیں گے، تمام ساتھیوں کو شیئر بھی کریں گے اور یہ پہرا دیا جائے گا. بالکل اسی طرح کا ایگریمنٹ ہوگا جس طرح سے پی ٹی آئی کے دور کے اندر شیخ رشید، پرویز کٹک، علی محمد خان صاحب کے سائنوں کے ساتھ ہوا تھا. اس کو ہم نے پائے تک میل تک بھی پہنچایا.
میری تو آواز بھی آپ ملازمین لے گئے. ساتھی تیاری رکھیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا, سب کچھ کروانا یہ میری اور میرے فیڈرل سیکریٹریٹ کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے. صوبوں سے آنے کی ضرورت انشاءاللہ تعالی نہیں پڑے گی آپ کو. تمام ہمارے صوبائی و وفاقی قائدین جتنے ساتھی اس کے اندر موجود تھے, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. نام لوں گا تو لسٹ لمبی ہے اور پھر ناراضگی آ جاتی ہے. تفصیل میں نے میرے خیال میں شیئر کر دی. ایک دفعہ پھر سے یہ کھا گئے, پتہ نہیں میرے لیے حصہ انہوں نے رکھا ہے یا نہیں رکھا, اور کچھ رکھا نہیں رکھا صاحب میرے لیے کچھ بھی دے دو یار. ایک دفعہ پھر سے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اعتماد کیا, ساتھ دیا, سپورٹ کیا. آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جو کمٹمنٹس ہیں اس کے لیے جس بھی حد تک جانا پڑا وہ ہم پوری کروائیں گے, اور یہ ضرور پوری ہوں گی. جو پینشن کے حوالے سے ہیں جو ہم سفارشات دیں گے تیار کریں گے, اگر ہو جاتی ہیں گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ٹھیک, نہیں تو گھوڑا بھی ادھر ہے میدان بھی ادھر ہے. یہ ہم چیزیں لے لیں. 1-1.5 مہینے میں آگے رمضان بھی آ رہا ہے ڈیفینیٹلی, اور یہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائے گی تو پھر ساتھی مل کے جو بھی اسٹریٹجی بنائیں گے ساتھی اس حوالے سے. بٹ مجھے اللہ کے گھر پورا یقین ہے کہ نیت صاف منزل آسان. اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ پینشن ریفارمز جو ہے ہمارے فوج کے سپاہیوں کے اوپر بھی ہوا ہے, اور آرمی اس کے اوپر جو ہے ہماری وہ کام کر رہی ہے. اور میں چیف آف آرمی سٹاف DGISI سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کے اندر انٹروین کریں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پینشن کا ایک بہت بڑا بجٹ ہے, بٹ اس پورا جو یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اندر آیا ہے تو 80% شیئر ہمارے فوج کے جوانوں کا بنتا ہے, سویلین تو صرف 20% کا ہے اس کے اندر حصہ ہے. تو آپ اس کے اندر انٹروین کریں. ہمارا فوج کا جوان جو بارڈر کے اوپر اپنی جان دیتا ہے, شہید ہوتا ہے, سب کچھ ہے, یہ اس کی پینشن کے اوپر بھی ڈاکہ ہے. جو ہمارا پولیس کا جوان ہے اس کے بھی, جو ہمارا کلاس 4 کا ساتھی ہے اس کا بھی, جو ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, لیکچرر بھی ہے. تو میں بڑا کلیئر کٹ اور مجھے 100% یقین ہے کہ جو مجھے فالو کرتے ہیں یہ میسیج چیف آف آرمی سٹاف تک بھی پہنچے گا, DGISI تک بھی پہنچے گا, اور یہ اپنا رول ادا کریں گے. ان پینشن ریفارمز کے حوالے سے الٹرنیٹ ویز نکالے جا سکتے ہیں, اور کائنڈلی آپ نکلوائیں. 25 کروڑ پاکستان کی عوام ہے, اگر 4 آنے 8 آنے ان کے ذمے ڈل جاتے ہیں ان پینشن ریفارمز کے حوالے سے, سرکاری ملازمین کا پورا گلا کیوں گھوٹا جا رہا ہے. تو ساتھی اپنی بھی بھرپور تیاری رکھیں. مگر یہ جو 20 فروری کے حوالے سے تھا جو کام کیا, اگر اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہوں گے تو یہ ذہن سے نکال دیں. اگلی میسیج کا اس کے حوالے سے آپ تیاری رکھیے گا, جو بھی قائدین فیصلہ کریں گے. بٹ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھیوں کو جو ہے, اگر ہم نے کال دی تھی خلوص نیت سے دی تھی, ساتھیوں کو نکلنا چاہیے تھا. میرے پنڈی اسلام آباد کی اکثریت نے کوفہ والوں کا کردار ادا کیا. they were supposed to be there. گھروں میں بیٹھے رہے, دفاتر کے اندر بیٹھے رہے, اور صرف آپ نے اپنی پینشن اور یہ باقی پورے پاکستان کے ملازموں کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی. اور آپ کو کیا کہنا, جس لیڈر کے لیے آپ جان دینے کی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں, سب کچھ, آپ نے 26 نومبر کو بھی یہی کیا پنڈی اسلام آباد والوں نے, کہ کتنے ووٹر سے یا کچھ ہے. مگر وہ ایک سیاسی ایشو تھا, یہاں پہ آپ کا ذاتی ایشو تھا. آپ نے یہاں پہ بھی وہی حرکت کی, گھروں میں بیٹھے رہے. گھروں میں بیٹھے رہنے سے اگر آپ سمجھے کہ معاملات حل ہوں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اور ان ویلڈ اور جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اس کی ڈیفینیٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کرائٹیریا بنے یا کچھ بنے, بٹ ملازم گھر میں بیٹھ کے اگر مطالبات رکھیں گے تو پورے نہیں ہوں گے. محترم سرکاری ملازمین, امید ہے آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. جو سرکاری ملازمین کے مسائل اور مطالبات ہیں, رحمان علی باجوہ صاحب نے سارے ایک ایک کر کے ڈسکس کیے اور حکومت سے مطالبہ کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس حوالے سے ہمارے ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں. یاد رہے DRA ان تمام ملازمین کو ملے گا جو آلریڈی کوئی اسپیشل الاؤنس نہیں لے رہے, یا خاص طور پر جو
ایسا الاؤنس جو بیسک سے زیادہ ہو، جیسا کہ پنجاب پولیس، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس وغیرہ۔ اب یہاں پر ان ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کی لسٹ دی گئی ہے جن کو DRA نہیں ملے گا، کیونکہ آلریڈی وہ بہت زیادہ الاؤنسز لے رہے ہیں۔